الإسلام وأكرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خير الأنام ومن تبعهم بالإحسان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ذات گرامی، یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس اللہ نے ہم سب کو انسان پیدا کیا ہے. اس کی ان گنت لاتعداد مخلوقات ہے. وہ چاہتا تو ہمیں کسی بھی مخلوق کے اندر پیدا کر سکتا تھا اور ہمارا کوئی زور نہیں تھا. ہم بچ نہیں سکتے تھے، بھاگ نہیں سکتے تھے، روک نہیں سکتے تھے. اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسانوں کے اندر پیدا کیا. اس کا اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس اللہ نے ہم سب کو ان بندوں میں شمار فرمایا جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اس کے نبیوں کو ماننے والے ہیں. اس سے بھی بڑا ایک اور احسان یہ ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے آخری نبی محبوب پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، ارفع، اشرف، اکرم، احسن، سب سے زیادہ عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ نے ہمارے لیے جو دین منتخب کیا، جو چنا، اس کا نام ہے دین اسلام. ہم مسلمان ہیں اور اسلام سراپا خیر خائی ہے، سراپا خیر. امن ہے اسلام میں، راحت ہے اسلام میں، عزت ہے اسلام میں، سکون ہے اسلام میں، احترام ہے اسلام میں، غیرت ہے اسلام میں، طہارت ہے اسلام میں، پاکیزگی ہے اسلام میں. گویا ایک لمبی فہرست ہے کہ جتنے ہم اسلام میں رہیں اتنا ہمارے لیے یہ امن، سکون، پیار، محبت والا دین. کیوں؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ دین اس نے نازل فرمایا اور اس نے ہمارے لیے منتخب فرمایا ہے جو ارحم الراحمین ہے، جو رحمان، رحیم، کریم، شفیق اللہ ہے. اس اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اسلام کو پسند کیا. آپ کی والدہ ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے عزیز ہیں، بھائی ہیں. کوئی چیز آپ کے لیے آپ کا دوست پسند کرتا ہے، کوئی چیز آپ کے لیے آپ کا بھائی پسند کرتا ہے، کوئی چیز آپ کے لیے آپ کی والدہ پسند کرتی ہے. ہر چیز کی ویلیو آپ کے ہاں الگ الگ ہو. کیوں؟ آپ کہتے ہیں یہ ماں جی کی پسند ہے، اس سے بہتر نہیں بھی ہو سکتا. تو ماں ہے. تو دین ہمارے لیے اس ذات نے پسند کیا جو ارحم الراحمین ہے. ایک ماں نہیں، سینکڑوں مائیں ایک طرف ہوں لیکن اللہ کے پیار اور محبت کے عشر عشیر بھی نہیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اس دین کو بتایا کس نے، اس دین کو نازل کس پہ کیا؟ وہ ہے وہ ہستی، وہ پیارے، وہ سونے، وہ عظیم پیغمبر جنہیں کہا جاتا ہے رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم. وہ نبی، اس نے ہمیں یہ دین دیا. پھر آج امت پریشان کیوں ہے؟ امت دکھی کیوں ہے؟ امت مر کیوں رہی ہے؟ امت انگزائٹی کا، ٹینشن کا، فکروں کا شکار کیوں ہے؟ تنزلی کا شکار کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دین تو اتنا پیارا تھا، لے کے آنے والے بھی پیارے، نازل کرنے والے بھی پیارے، اس میں عزت بھی ہے، احترام بھی. ہم نہیں عزت والے ہو رہے. ہم تو دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، دن بہ دن نیچے سے نیچے ایسے دل خراش واقعات چل رہے ہیں کہ ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے اور رو رو کے وہ بھی تھک گئے، اب اسے بھی رونا نہیں آتا. کیوں ہے ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج دین کو پسند کرنا چھوڑ دیا ہے. ہمیں نہیں دین پسند، اسلام ہمیں نہیں پسند. اور ہمارے ہاں دین کا کنسیپٹ ہی ہو ہے، ہم سمجھتے کچھ اور، اسلام کو، دین کو کچھ اور سمجھتے. ہم کہتے ہیں جی فلاں حاجی صاحب نا بڑے دیندار ہیں. کیا مطلب؟ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، حج کیا ہوا ہے،
عمرہ کیا ہوا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لہذا یہ بہت دیندار ہے، فلاں بندہ تو دنیا دار ہے، کیا مطلب اس کا؟ نہ حج کیا ہے، نہ عمرہ کیا ہے، نہ قرآن زیادہ پڑھتا ہے اور کاروبار میں لگا ہوا، بزنس مین ہے، دیندار نہیں ہے، یہ دنیا دار ہے، یہ بزنس مین ہے، یہ سیاستدان ہے، یہ دیندار نہیں ہے۔ حالانکہ میرے بھائیو دین ایک مکمل ضابطہ ہے، مکمل سکول ہے، اور اس میں ایک پیریڈ ہے عبادات کا۔ ہم عبادات کو مکمل اسلام سمجھتے ہیں، عبادات کو مکمل اسلام، دیندار، یہ دیندار ہے، حالانکہ یہ دینداری نہیں ہے، یہ دینداری کا ایک پوائنٹ ہے، ایک پیریڈ ہے، ایک مضمون ہے جو اس بندے نے لیا ہوا ہے کہ یہ نمازیں پڑھتا ہے، داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی ہے اور قرآن پاک کی تلاوتیں کرتا ہے، تقریریں کرتا ہے، درس دیتا ہے، یہ دیندار ہونے کی علامت نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ اس کے عبادت گزار ہونے کی علامت ہے، یہ اس کے عابد ہونے کی علامت ہے، یہ اس کے زاہد ہونے کی علامت ہے۔ دینداری کیا ہے؟ دینداری یہ ہے صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک، اس کا کوئی سسٹم جانتا ہے تو یہ شاہ بات کر دے، ایسا میں ہے؟ اچھا بس تو جو میری طرف رکھے، کیونکہ ٹائم ہے صرف 15 منٹ، اور میں نے جو اہم بات آپ کو سمجھانی ہے اس پہ لے کے جانا ہے۔ تو دینداری یہ ہے کہ ہم دینداری یہ ہے کہ ہم صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک اپنے سارے معاملات دین کے تابع کر کے چلیں، اسلام کے تابع کر کے چلیں۔ آپ کا لین دین ہو اسلام کے مطابق، آپ کا بولنا ہو اسلام کے مطابق، آپ کا دیکھنا ہو اسلام کے مطابق، آپ کے بچوں کی تربیت ہو رہی ہو دین کے مطابق، آپ کی دکانداری ہو رہی ہو دین کے مطابق، آپ کے ہاں غمی ہو دین کے مطابق، آپ کے ہاں خوشی ہو دین کے مطابق، یہی تو قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو، اب ایمان والے کہہ دیا اسلام کے رہ گیا تھا، میں نہیں، ایمان والو تمہیں کہہ رہا ہوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایک سٹیپ لے کے نہ بیٹھ جاؤ، نماز تو بڑی ٹوری ہے، سودگار ہے، نماز تو بڑی زبردست ہے، لیکن پبلک ریڈنگ دیکھیں اس کی اتنی لوز ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے بس حاجی صاحب کو رب بچائے، حضرت صاحب کو اللہ پناہ ہی دے کے رکھے، بچتے ہیں لوگ، رشتہ دار کہتے ہیں بس انہوں منہ نہ لے کے آ پر نمازہ میں کھینے نہ پیسے، وہ یہ تانا دے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے آج دینداری صرف عبادت کو سمجھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں پورا اسلام، میں ایک مثال دیتا ہوں اور اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بعد کرتا ہوں۔ اب دیکھیے شادی ہو رہی ہے، خوشی اور غمی یہ دو امتحان کے دن ہوتے ہیں، آپ سارا سال بڑے اچھے ہیں، بڑے عبادت کرتے ہیں، بہت نیک ہیں، بڑے جناب آپ کی بلے بلے اور نظام آپ چلا رہے ہیں، کئی مدارس کے آپ ہیڈ بنے ہوئے ہیں، دو آپ کی زندگی میں سٹیپ آئیں گے جب آپ کا امتحان ہوگا واقعی اندر دین ہے کہ نہیں ہے، وہ کون سے ہیں؟ ایک خوشی کا اور ایک غمی کا، اور خوشی کا سب سے بڑا ہمارے ہاں جو دن ہوتا ہے، ایونٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ہمارے ہاں شادی، اور غمی کا جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ بڑا دن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی کی وفات یا مرگ ہو جائے، فوت کی ہو جائے۔ اب دیکھیے کیا ان دو چیزوں پہ میں اور آپ مسلمان ہیں، کہاں چلی جاتی ہے حیثیت؟ اتنی بات پلٹ، نبی پاک کی سنت ہے ایسے ہاتھ کرنا، میں نہیں چھوڑوں گا، اسے اب یاد نہیں رہتا کہ یہ جو مہندی کر رہا ہے یہ کس کی سنت ہے، یہ لڑتا ہے ہاتھ ادھر نہیں باندھے ادھر باندھے، اور یہ جو فوج ظفر موج برات کی شکل میں لے کے جا رہا ہوتا ہے، یہ نہیں سمجھ آتا اس میں حدیث میں کیا کہتی ہے، دین میں کیا کہتا ہے، پھر کوئی تقسیم نہیں رہتی ہے، سنت ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، جو دوسرے رات ہیں اہل حدیث ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، جو دیوبند ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، ان کی بھی میک اپ کرانے چلی ہوئی ہے، ان کی بھی میک اپ کرانے چلی ہوئی ہے، وہ بھی ابرو کٹا رہی ہے، یہ جناب بڑا نیک نمازی حاجی بندہ یہاں بیٹھ کے زیرو بٹا زیرو ہو کے بیٹھا ہوا ہے، کہاں گیا دین؟ کہاں گئی نمازیں؟ کہاں گئے حج؟ کہاں گئی تلاوتیں؟ فیل، دوسرا سٹیپ آ جائے، فوتگی ہو گئی، ادھر بھی ویسی وین ہے، شکوے ہیں، نوحے ہیں، مار کے تیرے بنا ہمارا کیا بنے گا، تو ہمارا فلاں تھا، اور ادھر بھی ایسے ہی، اب کوئی حدیث نہیں یاد آ رہی، اب کوئی سنت یاد نہیں آ رہی، اب کوئی دین یاد نہیں آ رہا، کوئی اسلام یاد نہیں آ رہا، اس بات میں لڑتا، اتنے نماز پڑھنی مسیطے کے ہوتے، وہ دے پیچھے ہوتی کہ دے پیچھے نہیں ہوتی، یہ سارا پتہ ہے، یہ نہیں سمجھ آتی جہاں پہ بینڈ باجا ہو وہاں پہ بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا، حضرت جہاں پہ نوحہ ہو رہا ہے میں وہاں پہ جانا ہے کہ نہیں جانا،
نے دین کو مذاق سمجھا ہوا ہے. 5% پوری زندگی میں ہم دین پہ عمل کرتے ہیں, بس 5%. اس کے علاوہ آگے پیچھے ہمارے نیچے ہندوازم, ہمارے نیچے سکھزم پنپ رہا ہے. اور جب اس کا دل کرتا ہے اپنی لمبی سی ایک ڈانگ لے کے جاتا ہے, نا برادر جی ناک نہیں رہے گا تیرا, تو تینوں کہنے کے لے اے بیاہ ہویا سی کہ فوت کی ہوئی سی. ایسی باتیں کر کر کے وہ سارا سکھزم ہمارے اوپر چھا جاتا ہے اور ہماری دینداری رہ جاتی ہے کہیں سے کہیں, اور ہم فیل ہو جاتے ہیں. آپ کا ایک بچہ ہے, آپ اسکول بھیجتے ہیں, روزانہ اس کے بوٹ پالش کرتے ہیں, ٹائی چھلکاتے ہیں, وردی پریس کرتے ہیں, صاف دھو کے کنگھی شنگھی کر کے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے بابا جی خود جا کے چھوڑنے کے لیے آتے ہیں. پورا سال ریگولر روٹین کے ساتھ گیا, اور جس دن پیپر تھا اس دن نہیں گیا. آپ بتائیں بچہ پاس ہو جائے گا؟ کیوں جی تھوڑا لوگ جاتا ہے پاس ہو جاتا ہے بچہ؟ نہیں ہوتا. امتحان میں نہیں آیا بھائی, امتحان پاس کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے کبھی آ گیا کبھی نہیں آیا, کبھی کپڑے گندے تھے تب آ گیا, کبھی سستی کر کے کبھی لیٹ آ گیا, کبھی ابا جی چھوڑ کے کبھی رکشے والے میں آ گیا, کبھی پیدل آ گیا. امتحان میں زبردست تھا, پاس ہو جائے گا. 2 دن امتحان کے تھے اور ہم امتحان کے اندر فیل ہیں, ہم امتحان میں فیل ہیں. میرے بھائیوں مکمل کے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ, اور اسلام میں داخل ہونا عزت کا باعث کیسے؟ حدیث پاک اور ایک آخری واقعہ, آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے, سبحان اللہ, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, اللہ جسے عزت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں, اللہ جسے عروج دینے کا, اللہ جسے جنت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں, اس بندے کو اللہ دین کی فقاہت عطا فرما دیتے ہیں, اسے دین کی سمجھ آ جاتی ہے. وہ کہتا ہے یار یہ دین نہیں ہے جو تم کر رہے ہو, نہیں, اور میں تو اپنی زندگی دین کے مطابق گزاروں گا. میں تو اپنا جینا مرنا ہر چیز کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ چکا ہوں تو وقف کر چکا ہوں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اب میرا جینا مرنا ہوگا دین پہ ہوگا, اسلام پہ ہوگا. میں نہیں جانتا رسمیں رواجیں یہ کیا ہے, یہ نانکے کیا ہوتے ہیں, داد کے کیا ہوتے ہیں, ماسیاں کیا ہوتی ہیں, پھوپھیاں کیا ہوتی ہیں. نہیں, میں کہتا ہوں دین کیا ہوتا ہے, نبی کیا کہتا ہے, اللہ کیا کہتا ہے, رسول کا فرمان کیا ہے, میں تو اس کے مطابق چلوں گا. اسی میں عزت ہے. آپ اسے چھوڑ دیجئے, جہاں جائیں گے آپ قرضے اٹھانے پڑیں گے, ادھار لینے پڑیں گے, رشوتیں لینی پڑے گی, دینی پڑے گی, کھلانی پڑے گی, خود مرنا پڑے گا, منتیں کرنی پڑے گی, ساری بیماریاں ہوں گی. کیوں؟ دین سے دور ہو رہے ہیں. جتنا آپ دین سے دور ہوتے جائیں گے اتنا آپ کو جھوٹی عزت کمانے کے لیے یہ سارے پاپڑ بیلنے پڑے گے. سارے پاپڑ. عزت کس کی ہے؟ ان العزت للہ جمیعا. ساری عزت کس کی ہے؟ اللہ کی. اور دوسری بات, مردوں میں سے, انسانوں میں سے عزت کس کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے یہاں عزت اس کی ہے جس کے دل میں تقوی ہے, جس کے دل میں اللہ ہے. بس اللہ کا ذکر, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر. اور جس کے پلے یہ نہیں ہے, کر لے جو کچھ کرتا, اس کی کوئی عزت نہیں. نہ اللہ کے یہاں عزت ہے, نہ لوگوں کے یہاں کوئی عزت ہے. دیکھیے عزت دار بنیے, راحت والے بنیے. واقعہ اور میرا سلام ہے, یہ فتح ہوا بیت المقدس, مسلمانوں کا عروج کا زمانہ خلافت فاروقی ہے. فتح ہو گیا, کہا اپنے خلیفہ کو بلا لو, اس میں دے دیتا ہوں چابیاں. پادری نے کہا اشارہ کرتا ہوں. آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, کیسے وہ آپ کو پتہ ہے, آئے تو ادھر جرنیل نے کہا حضرت ہم آپ کا استقبال کرنے کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں, اب آپ نے دشمنوں کے سامنے مہربانی کریں, پیارا سا اچھا سا یہ جبہ ہے, یہ قبہ ہے, یہ زیب تک فرما لیں, پتہ چلے 22 لاکھ مربع میل کا وہ حکمران آیا ہے جس حکمران کے راستے کو شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے. اور یہ وہ حکمران ہے جس کے بارے میں آخری پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر اللہ نے میرے بعد تاج نبوت کسی کے سر پہ رکھنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وہ آ رہے ہیں, اچھا جبہ پہن لوں, ہاں پہن لوں, کیا ہوگا؟ جبہ پہنے کے تو عزت ملے گی, جبہ پہنے کے تو سلوٹ ہوگا, جبہ پہنے کے تو لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے. کیا کہا عمر نے؟ پہنا. ایک روایت میں آتا پہنا, پہن کے پھر اتارا. ایک میں آتا پہنے نہیں. کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو جرنیل صاحب, کیسی بات کہتے ہو, ہم نے یہ جبے بھی دیکھے, یہ کبے بھی دیکھے, ہم نے یہ سارے کپڑے پہن کے دیکھے, ہمیں اللہ نے عزت نہیں دی, ہمیں اللہ نے عزت دی ہے. عزنا اللہ بالاسلام,
ہماری عزت ہے تو وہ اسلام کے اندر ہے. ہماری تو عزت ہی ہے اسلام. ہم نے آج اسلام کو پارا پارا کر دیا, تقسیم کر دیا, ٹوٹے ٹوٹے کر دیا, عبادتوں پہ جھگڑے کر لیے, دین کہیں کا کہیں رہ گیا. جو 90% متفقہ باتیں تھیں انہیں راستے میں چھوڑ دیا اور لڑنے لگے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, چھوٹے چھوٹے سٹیپ پہ, چھوٹے چھوٹے ایسے 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 یہ کر کر کے دلاڑے. اور باقی مشرکوں کو بیٹی دے بھی دی جاتی ہے, لے لی بھی جاتی ہے, ان سے رشتے بھی کیے جاتے ہیں, ان سے کاروبار بھی کی. اب کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ آپ کی دکان پہ ہیں, آپ ان کی دکان پہ جائیں, نو پرابلم. اور وہ آپ کی مسجد میں آئے تو پریشانی, آپ ان کی مسجد میں آئے تو پریشانی. دین کو سمجھیں, پوری زندگی میں دین لاگو کریں. صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک میں بھی جائزہ لیتا ہوں, آپ بھی جائزہ لیں کہاں کہاں پہ کمی ہے. جہاں پہ آپ پریشان ہیں بس اسلام کو اٹھائیں, وہاں پہ اپلائی کریں. یہ ہر بات نہیں سمجھ آ رہی, لو اسلام آؤ پر, بس اس کو میں اسلام کو دعویٰ کروں گا. دیکھنا کیسے پریشانیاں دور ہوتی ہیں, کیسے آسانیاں ہوتی ہیں, کیسے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, کیسے اللہ کا کرم آپ پہ نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل کے مکمل اسلام میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جھوٹے رسم و رواج, یہ ہندوانہ, یہ سکھوں کے مذہب کی باتیں, انہیں اللہ میں چھوڑ کے عزت والے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی طرف سے منتخب شدہ راستہ اسلام اور دین اسی پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری جو پریشانیوں سے دور فرمائے. جتنے ساتھی ہمارے بیمار ہیں اللہ تمام کو صحت عطا فرمائے. جتنے ساتھی جہاں جہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے. پوری دنیا میں جہاں مظلوم مسلمان آباد ہیں اللہ ان کی مظلومی کو دور فرمائے. اللہ ان کی نصرت اور ان کی مدد فرمائے. اللہ اسلام کو عزت نصیب فرمائے. اللہ مسلمانوں کو صحیح اسلام پہ عمل کرتے ہوئے انہیں بھی عزت والا راستہ چننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین.